السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں میری بیگم نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ تم بچے کو کیا دلانے کے لیے بلا رہی تھی، کیا دینے کے لیے بلا رہی تھی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں کھجور کا ایک دانہ اپنے بچے کو دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس کو بلایا۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم اپنے بچے کو بلاتی اور اسے کچھ دانہ نہ دیتی، کھجور نہ دیتی، تو یہ بات جھوٹ میں لکھا جاتا اور تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ سامعین محترم، آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اسلام کے اندر جھوٹ کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو یا کسی آپ جانور کو محض دھوکے سے اپنی طرف بلائیں اور بلانے کے بعد اسے کچھ بھی نہ دیں۔ یعنی کہ اسلام اس چیز کی بھی مخالفت کرتا ہے کہ آپ کسی کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کسی قسم کا دھوکہ اس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ آیۃ المنافق ثلاث، اگر آپ نے کسی منافق انسان کی پہچان کرنی ہو تو اس کی 3 علامتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے یہ ججمنٹ کرنی ہے، یہ نوٹ کرنی ہے کہ گفتگو کے دوران سچ کتنا بولتا ہے اور جھوٹ کتنا بولتا ہے۔ فرمایا کہ اذا حدث کذب، اگر وہ اپنی گفتگو کے دوران جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ جائیں کہ منافق کی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ منافق کی دوسری علامت جو ہے وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر یہ خیانت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا بیان کی گئی کہ بات کے دوران، گفتگو کے دوران یہ بندہ جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جھوٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی وعید کن حدیث بیان کی ہے۔ جس طرح سچائی کے حوالے سے کہا کہ دنیا کے اندر انسان سچ بولتا ہے تو اس کا نام صدیقین میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام صدیق رکھ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص دنیا کے اندر زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو دنیا کی جانب سے بعد اللہ کے دفتر میں اس کا نام جھوٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایاکم والکذب، ایمان والو تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ جھوٹ سے کیوں بچاؤ؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا اور مسلسل جھوٹ بولنا یہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے گناہ کی طرف۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب انسان گناہ کے دلدل میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر یہ گناہ اس کی رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف۔ اور اس کے بعد انتہائی خطرناک ترین جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دفتر کے اندر اس کا نام جھوٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر وہ بڑے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے، عبداللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، عبد الرحمن کے نام سے پکارا جاتا ہے، یا اور کئی خوبصورت ترین ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے دفتر کے اندر اس کا نام جھوٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسے بدبختوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، اگر جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، صاف ستھری بات کرے، بھلائی والی بات کرے۔ اگر وہ اچھی اور بھلائی والی بات نہیں کر سکتا ہے تو
تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ تو یہ خاموش ہونا زیادہ بہتر ہے اس کے بات کرنے سے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس بیماری سے پاک کریں، خود بھی پاک ہوں اور ان کو بھی پاک کریں۔